رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ پاک نے ہمارے ساتھ دو نسبتیں لگائی ہے. ایک تو ہم ارحم الراحمین کے بندے ہیں اور دوسرے رحمت للعالمین کے امتی ہیں. اب ان دونوں نسبتوں کو لحاظ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیا ہے. ہماری یہ دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے اسی بات کو چاہا جاتا ہے کہ جو کچھ کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ تمام انسانوں کی زندگی میں حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے. اب ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے آیا ہماری زندگی میں پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی اور صبح اٹھنے سے رات کو لیٹنے تک کی زندگی اور زندگی کے تمام شعبے میں چاہے ایمانیات ہو، چاہے عبادات ہو، چاہے معاملات ہو، چاہے معاشرت ہو، چاہے اخلاقیات ہو، آیا میری زندگی کے اندر کیا 100% اللہ کے احکامات آ گئے اور میری زندگی کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو گئی؟ ہمارا جمعرات کا اجتماع، ہمارے مہینے کے 3 دن، ہمارا سالانہ چلہ، ہمارے 2.5 گھنٹے، ہماروں گشتوں کا، ہماری تعلیم کے حلقے میں بیٹھنا روز افزوں ہماری زندگی کو ترقی کرانی ہے، کیونکہ ارحم الراحمین کی نسبت ہمیں ملی ہے. ایسے رحیم رب اللہ پاک نے ہمیں دیے ہیں اور اللہ پاک نے ہم تمام کو دعوت کی محنت کے ساتھ نسبت عطا فرمائی ہے کہ اگر آدمی اللہ کی طرف ایک بالشت آگے بڑھے گا اللہ پاک 2 بالشت آگے بڑھیں گے. اگر یہ بندہ 1 ہاتھ آگے بڑھے گا اللہ پاک 2 ہاتھ آگے بڑھیں گے. اگر یہ بندہ اللہ کی رحمت کی طرف چل کر آئے گا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس کی طرف دوڑ کر آئیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے ہمیں چلنا چاہیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے. ہم اقرار کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر دن میں 50-60 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اور بولو کس سے مدد مانگیں گے؟ لیکن پہلے یہ نہیں کہا کہ پہلے تم مدد کر پھر ہم تیری عبادت کریں، بلکہ بندے کو آگے بڑھنا پڑے گا. ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، ہمیں عبادت کرنی پڑے گی. جب آدمی تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے تو پھر اللہ تو ارحم الراحمین ہے. ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ ایک اللہ والے گزرے ہیں. ایک مرتبہ سمندر کے کنارے پر جا رہے تھے. آپ نے دیکھا
ایک بچھو کچھوے پر سوار ہو کر بڑی تیزی کے ساتھ دونوں جا رہے ہیں. بچھو پانی میں نہیں ٹک سکتا ہے، لیکن اللہ پاک نے کچھوے کو بھیجا. اب یہ سواری ہے اور بچھو سوار ہے. اب یہ دونوں چلے. ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ اللہ کی قدرت کو، اللہ پاک تو ہر جگہ الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام گزرے. آپ کا گزر کسی قبرستان کی طرف سے نکلا تو آپ نے دیکھا کہ پورا قبر کے اوپر عذاب ہو رہا ہے. اللہ کے نبی ہے، صاحب کشف ہے. آپ کو جہاں جانا تھا وہاں چلے گئے. جب جا کر ریٹرن ہو رہے تھے تو کچھ عرصہ گزر گیا. اسی قبرستان کے قریب سے جب واپس آئے تو دیکھا کہ پہلے جب میں گزرا تھا جس قبر کو عذاب ہو رہا تھا، اللہ پاک نے اس قبر والے کے عذاب کو معاف کر دیا. عذاب ختم ہو گیا. بڑے تعجب کے ساتھ، اے اللہ، کچھ دن پہلے میں یہاں سے گزرا تھا اور اس قبر میں تو عذاب ہو رہا تھا. اب یہ تو مر گیا. اب دنیا میں کوئی عمل نہیں کر سکتا، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی توبہ اور استغفار نہیں کر سکتا، یہ کسی کی خدمت نہیں کر سکتا، یہ اللہ کے راستے میں نہیں جا سکتا، یہ سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتا. لیکن بغیر کسی عمل کے اے اللہ اس کے عذاب کو تو نے معاف کر دیا. تعجب کی بات ہے. اللہ پاک نے قیامت تک انسانوں کو سبق سکھلانے کے لیے کہ میں کیسا رحمان الرحیم ہوں، اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی، جب تم یہاں سے گزرے تھے اس کا بیٹا چھوٹا ہے، ابھی مدرسے میں داخل نہیں ہوا، ابھی اس نے الف با تا سا نہیں پڑھا، لیکن اس کے درمیان کے اندر یہ بچہ اس قابل ہو گیا کہ مدرسے میں داخلہ ہوا اور استاد نے پہلے دن اس کو رحمان الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پہلے دن کا سبق پڑھایا. اب جس کا بیٹا میرے کو رحمان اور رحیم کر کے پکارے، میں اس کے والد کو بھلا کیسے عذاب دوں؟ میں نے اس بچے کے رحمان اور رحیم کے پڑھنے کی برکت سے میں نے اس کے عذاب قبر کو معاف کر دیا. اللہ تو ایسے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ ایک بالشت آگے بڑھے. جب بندہ تھوڑی سی عبادت کرتا ہے اور تھوڑی سی عبادت میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے تو پھر اللہ کا نظام حرکت میں آتا ہے. ایک کا ایک، ایک کے 10، ایک کے 700. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ پاک کا قانون ہے. ایسا اللہ پاک نیکیوں کے بھاؤ کو بڑھائیں گے کہ دنیا میں آدمی کیلکولیٹر بھی نہیں اور کمپیوٹر بھی نہیں، ساری دنیا کی گنتی فیل ہو جاوے. اور اللہ تو بڑا کریم ہے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک حساب اور کتاب کی کرسی پر بیٹھے ہوں گے. خود اللہ پاک قرآن پاک کے اندر لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ ساری دنیا خاموش ہے. بڑے بھیجے رکھنے والے دنیا سے رخصت ہو گئے. بڑے خرم خان اپنے آپ کو پہلوان کہنے والے دنیا سے رخصت ہو گئے. یہاں تک کہ جبرائیل بھی، میکائیل بھی، اسرافیل بھی تمام کے تمام چلے گئے. ایک اکیلا اللہ کی ذات ہے اور ساری دنیا کے بیچ کے اندر اللہ پاک اکیلے ہیں. اور پھر اللہ نے اعلان کیا لمن الملک اليوم، ارے بتاؤ آج کس کی حکومت ہے؟ کون بولے گا؟ اس کی طاقت ہے. کون زندہ ہے؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام. ساری دنیا میں ساری دنیا کے انسان، ساری دنیا کی مخلوق اس دنیا میں فنا ہونے کے لیے آئی ہے. باقی رہنے والی ذات ایک اکیلے اللہ ہی کی ہے. اب اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ لوگ دنیا میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، افراتفری ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے پیر کھینچنے میں پڑے ہیں، لیکن اللہ کی ذات تو بڑی بے نیاز ہے.
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ یہ کسی کا بیٹا ہے, وہ تو اکیلا تنہا ہے. اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوگا لمن الملک اليوم, کوئی جواب دینے والا نہیں. للہ الواحد القہار, ایک اکیلے اللہ ہی کی ہے جو زبردست طاقت والا ہے, جو انسانوں کو فنا کے گھاٹ اتارے, جو کامیابی کے نقشے میں انسانوں کو ناکام کر دے, جو زندگی کے نقشے میں انسانوں کو ختم کر دے, جو عزت کے نقشے میں انسانوں کو ذلیل کر دے اور ذلت کے نقشے میں انسانوں کو عزت کے مینارے پر بٹھاوے. کن فیکن کا مالک ہے, فعال لما یرید ہے, اس کا ارادہ واجب الوجود ہے, اس کے اشارے کے بغیر دنیا میں درخت کا پتا حرکت نہیں کر سکتا. وہ ساری دنیا میں بادشاہ ہے, ساری دنیا کی حکومت اس کے تابع ہے, ساری دنیا کی انسانیت اس کے تابع ہے. وہ چاہے یخرج الحی من المیت, بے جان سے جاندار کو پیدا کر دے. کون ہے دنیا میں انڈے سے مرغی کو پیدا کر دے. ساری دنیا عاجز ہے, میرا اللہ بڑی طاقتوں والا ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے انسانوں کو بتلایا, اے لوگوں لوگ یہ کہتے تھے من اشد منا قوہ, ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے؟ ارے تم لے کر تو آؤ. قل ارأیتم ان جعل اللہ, اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر چیلنج دیا ہے کہ ساری دنیا مل کر اگر دین کو لمبا کر دے اور یہ چاہے کہ رات نہ آوے اور وقت پر رات کو لانے کی محنت کرے, اللہ پاک قرآن پاک کے اندر کہہ دے اے انسانوں, اگر میں دین کو لمبا کر دوں اور اتنا لمبا کر دوں کہ رات آئے ہی نہیں, اور ساری دنیا ان کی ٹیکنالوجی, ان کی طاقتیں, ان کی صلاحیتیں, ان کے سونے چاندی کے ڈھیر اور جو کچھ لگانا چاہے لگا دے وے, خدا پاک کی قسم اگر اللہ پاک رات کی تاریخ کو نہ لاوے تو ساری دنیا مل کر رات نہیں پیدا کر سکتی. تو بڑی طاقت والا ہے. یخرج الحی من المیت, اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بتلایا. پھر ساری دنیا میں انسان سے انسان, بکری سے بکری, ہاتھی سے ہاتھی, یہ تو پیدا ہوتے ہوئے ساری دنیا نے دیکھا ہے, لیکن جاندار سے بے جان کو پیدا کرنا, جاندار مرغی اب اس سے انڈا بے جان, ارے بولو کون پیدا کرتا ہے؟ ایک اکیلا اللہ ہے. ہم اس اللہ کے بندے ہیں اور بندگی کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں, اور بندہ بن کر دنیا میں زندگی گزاریں گے تو پھر وہ اللہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. یہ اللہ پاک کی طرف سے. اور پیارے نبی نے فرمایا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ ولا خطر على قلب بشر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسانوں کے لیے, عبادت گزاروں کے لیے, زندگی صحیح گزارنے والوں کے لیے جو نسبتوں کا لحاظ رکھتے ہیں, ایسے انسانوں کے لیے اللہ پاک نے خزانہ غیب کے اندر ایسی چیزیں تیار کر کے رکھی ہے جو کسی آنکھوں نے دیکھی نہیں, جو کسی کانوں نے سنی نہیں, اور کسی کے دل و دماغ کے اندر اس کا تصور تک نہیں آ سکتا. نظام تو اللہ پاک چلائے. تو ذنون مصری رحمت اللہ علیہ جا رہے, چلتے چلتے سمندر تو پورا ہو گیا, اب جنگل شروع ہو گیا. اب بڑی تیزی کے ساتھ سوار اور سواری جا رہے ہیں. اللہ کے رحمت کے کرشمے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے وہ بندے, ارے کوئی باپ اپنے بیٹے جو نافرمان ہو اس کو بیٹا کہنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے نبی کے اعلان کر دو میرے وہ بندے جنہوں نے نافرمانی کی ہے, جنہوں نے گناہوں میں اپنی زندگی کو گزارا ہے, اپنے رب سے نا امید نہ ہو. میرا رب
لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. تو کیا مطلب ہے؟ وہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے. حسن بصری ان کی ایک کلامزہ تھی جو ان کے درس میں حاضر رہا کرتی تھی. اس کا ایک بیٹا بڑا نافرمان، بڑا آوارہ قسم کا، ابھی حضرت سے دعا کراتی، حضرت میں اس کا کیا کروں؟ یہ ماں باپ کا بھی نافرمان ہے، اللہ کا بھی نافرمان ہے، اللہ کے نبی کی بھی سنتیں چھوڑ کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، یہ تو دنیا میں آوارہ گردی کرتا ہے. ایسے سمجھاؤ، ایسے اس کی حکمت، ایسے اس کی تربیت. حضرت آپ دعا کریں، میں روز دعا کرتا ہوں، لیکن اللہ پاک اپنی مغفرت بتلانا چاہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ پاک کسی بندے کو بلائیں گے اور بلا کر یوں کہیں گے کہ تو نے یہ گناہ کیے تھے. ابھی تو چھوٹے چھوٹے گناہ گنوا رہے ہیں، یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ، یہ. اب بندہ اس کی کیا طاقت ہے کہ وہ انکار کرے؟ ارے بولو، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر کہا ہم اس کے منہ کو تو بند کر دیں گے، سیل کر دیں گے. اس کا ہاتھ کہے گا، اس کے پیر جواب دیں گے، اس کی آنکھیں بتلائے گی، اس کے پورے بدن کی اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے. یہ ڈر کے مارے قبول کر رہا ہے، اے اللہ یہ بھی گناہ مجھ سے ہو گیا، اے اللہ یہ بھی گناہ مجھ سے ہو گیا، اے اللہ یہ بھی ہو گیا. ہم تو ارحم الراحمین کے بندے ہیں اور وہ تو رحم کرنے پر آوے تو ایسے کو رحم کر دے جو 100 کا قاتل ہو اور ایک بارش بھی آگے بڑھے تو اللہ پاک 100 کے قاتل کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو بڑا کریم ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ پاک نے ہم تمام کو خطاب کرتے ہوئے کیا پیارے انداز کے اندر کہا، اے انسان ایسے رب کریم سے تو دھوکے میں آ گیا، تو دنیا کی زندگی اور دنیا کی راحتیں اور دنیا کی نافرمانی کے اندر مست ہو گیا. کس نے تیرے کو اتنا بڑا رب کریم سے بھی تو غافل ہو گیا. نظام تو اللہ پاک کی طرف سے. اب ہوتے ہوتے اب وہ جو ان کی تلمیذہ تھی، اب اس کا بیٹا نافرمانی کرتے 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 یہاں تک پہنچ گیا کہ اب سفیان ثوری رحمت، حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو اب نا امید ہو گئے کہ اب اس کی کبھی بھی تربیت ہونے والی نہیں ہے اور کبھی بھی یہ ہدایت پہ آنے والا نہیں. زندگی کا آخری وقت ہے، مرنے کے قریب جا رہا ہے. اس نے یوں کہا امی ایک مرتبہ جا کر درخواست کر دو اور حسن بصری کو اپنے گھر لے آؤ، میں ان کے سامنے توبہ کروں گا. یہ میری توبہ ان کے ہاتھ پر کرا کر اللہ کے سامنے میری گواہی پیش کر دے. ماں تو ماں ہوتی ہے. ماں جلدی سے دوڑی اور کہنے لگی میرے بیٹے کا آخری وقت ہے، مرض الموت شروع ہو چکا ہے، یہ سکرات کے قریب ہے. اگر آپ میرے گھر تشریف لائیں، میرا بیٹا امید کرتا ہے اگر حسن بصری گھر پہ آ جائیں گے ان کے ہاتھوں میں توبہ کر لوں گا. لیکن حضرت تو کبھی نا امید ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا میں تو نہیں آؤں گا، اس لیے کہ میں نے تیرے بیٹے کے لیے اتنی دعا، اتنا سمجھایا، اتنی نصیحتیں، لیکن بیٹا مان کر نہیں دیتا ہے. ماں نا امید ہو کر واپس آ گئی. اسی درمیان کے اندر تھوڑی دیر ہوئی کہ بیٹے کا انتقال ہونے سے پہلے بیٹے نے یوں کہا اماں اب تو حسن بصری بھی نہیں آ رہے ہیں، اب تو میرے لیے اللہ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں. جب ساری دنیا کے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو بولو کس کا سہارا باقی رہتا ہے؟ یہ اکیلے اللہ. ساری دنیا سے، رشتہ داروں سے، خاندانوں سے، دوستوں سے اور پتہ نہیں کس سے جب تمام منہ پھیر لیتے ہیں پھر آدمی ایک اکیلے اللہ کے سہارے پر آ جاتا ہے. پھر جب اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ اپنی دعا میں 3 مرتبہ یا کریم یا کریم
یا کریم اگر 3 مرتبہ کہتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور اللہ پاک اس کو کہتے ہیں یہ میرا بندہ بڑا پیارا ہے، پھر اللہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، پھر اللہ پاک کہتے ہیں بندہ کہ جو تم مانگے گا تیری مانگوں کو میں قبول کروں گا۔ اللہ کہتے آخری وقت ہے اور اس نے ماں کو یوں کہا ماں اب تو اللہ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے اور میری زندگی تو نافرمانی کے ساتھ گزری ہے، اب اس وقت کے اندر جب میری موت آ جاوے تو میرے گلے کو رسی سے باندھ دینا اور پورے محلے میں گھسیٹنا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جاوے کہ اللہ کی بندگی کے بغیر زندگی گزارنے والے کا یہ حشر ہے۔ اب اس نے توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ دنیا کیسے بھی دبنگے لگاوے اور دنیا کیسی ہی چالے چلے اور باطل کتنی ہی اسکیمیں کرے اور ایمان کو ختم کرنے کے پلان بناوے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ بھی تدبیریں کرتے ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں میں بھی تدبیر کرتا ہوں اور اللہ کی تدبیر غالب آ کر رہی۔ اب ماں نے تو کیا کیا کہ چلو توبہ کر کے یہ سیدھا جنت میں چلا جاوے۔ اب ماں نے رسی ڈالی اور ماں نے ابھی تو اسی حالت میں کہ چلو اس کے جنازے کی نماز بھی پڑھانی ہے، اب اس کو غسل بھی دینا ہے اور یہ تمام چیزیں تیار کر لی، اور اسی درمیان کے اندر دیکھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی تو جلدی سے اٹھی اور میں کون آ گیا میرے دروازے پر، تو جا کر دیکھا تو حسن بصری رحمت اللہ۔ ارے آپ کیسے آ گئے؟ آپ نے تو انکار کر دیا تھا، میرے بیٹے سے نا امید ہو گئے تھے، اور اس کے درمیان کے اندر میری آنکھ لگ گئی اور خواب کے اندر اللہ پاک کی طرف سے پیغام ملا، ایک ولی ہو کر ایک ولی کے جنازہ پڑھانے کی انکار کر دیا آپ نے۔ ارے میرا بیٹا ولی، آپ تو ولی ہے، ایک ولی ہو کر ولی کے جنازہ پڑھانے کا انکار کر دیا، آپ تو ولی ہو سکتے ہیں لیکن میرا بیٹا کیسے ولی ہو سکتا ہے؟ لیکن زندگی کا آخری وقت ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ پوری زندگی بھر کی معافی ہو گئی، پوری زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا، یہاں تک کہ فرشتوں کو اللہ نے بلا دیا اور دفتر سے اللہ پاک نے اس کے گناہوں کو مٹا دیا، اور یہاں تک کہ جس زمین کے اوپر اس نے نافرمانی کی وہ بھی شاہد ہو چکے ہیں۔ لیکن اللہ کا نظام ہے، حکومت تو اللہ کی چلے گی۔ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی کے اندر اذا استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اے انسان تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگے اور اگر تو نے 2 قطرے آنسو کے بہا لیے اور تو اللہ کے نزدیک آ گیا اور تو نے توبہ کر کے اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اگر توبہ اور استغفار کے ساتھ ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے تم نے نیت کر لی آئندہ گناہ نہیں کروں گا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی کے اندر بیان کرتے ہیں غفرت لک ولا ابالی، پرواہ نہیں کہ تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگے۔ اس ارحم الراحمین کے نسبت سے اللہ پاک نے اس کا بندہ بنایا ہے۔ اب دوستو بزرگوں، ہماری ذمہ داری ہے جو بھی اللہ کا حکم آ جاوے ہم اس اللہ کے حکم کے تابع بن کر قد نرا تقلب وجهک فی السماء، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا بیت اللہ ہے اور آپ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ کچھ عرصے کے لیے 15-16 مہینے کے لیے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کو کہا گیا، کیوں؟ تاکہ تعریف قلب ہو جاوے اور یہ پوری قوم بھی اسلام کی طرف متوجہ ہو جاوے۔ لیکن اللہ پاک کی بات مان کر اپنی زندگی گزر رہی ہے، حالانکہ ان کے دل میں بیت اللہ کی عظمت ہے۔ جب امجد کے قبلے کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنے کی کیفیت اندر سے ایک ایسی جلن اور ایسے اندر کے کڑن تھی جس کو قرآن نے بیان کر دیا، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے نبی جی
بار بار آپ کے سر کو آسمان کی طرف اور آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ کب اللہ کا حکم آ جاوے اور آپ اپنے قبلہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ بنایا ہے آپ اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر دو. آپ کے اندر کی خواہش ہے, آپ انتظار میں ہیں, آپ کی کیفیت کو قرآن پاک کے اندر بیان کر دیا. لیکن دوستو بزرگوں, کیوں اللہ کے بندے ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا. اللہ پاک نے بندہ کہا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگی کا ثبوت دیتے ہوئے کہ دل چاہے نہ چاہے میں تو اللہ کی بات کو مان کر اپنی زندگی کو گزاروں. یہی صحابہ کرام کی زندگیاں تھی کہ شراب کے 300 سے زیادہ نام ہیں دنیا میں. اتنا بڑا ایک چیز کے 300 نام, لیکن یہ شراب, یہ فلاں کی, یہ گلاس میں آوے تو یہ, منہ میں آوے تو یہ اگر ڈرم میں ہوئے تو یہ رات کے وقت کی, یہ دن کی, یہ گرمی کی, یہ سردی کی, یہ الگ الگ 300 سے زیادہ نام تھے. اور جس کے پاس جتنی پرانی شراب اس اعتبار سے رشتے ناطے تھے ہوتے. آج کل تو لوگ بلڈنگیں دیکھتے ہیں, مکانات دیکھتے ہیں, کاروبار دیکھتے ہیں, ایجوکیشن دیکھتے ہیں. ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ, اگر تم نے دینداری کو دیکھ لیا تو تم کامیاب ہو گئے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی اور آسانی والا نکاح کہ جس میں بہت زیادہ برکت ہے, اعظم النکاح برکتاً ایسرھا مؤونہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن آج کی دنیا میں لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, صحابہ کرام کی زندگی تو وہ زمانے جاہلیت, ارے جس صدی کا نام ہی زمانے جاہلیت ہو اس سے زیادہ جہالت کی کوئی بات ہو سکتی ہے. 300 سے زیادہ شراب کے نام, جس کے پاس جتنی پرانی شراب اس اعتبار سے اس کے رشتے طے ہوتے تھے, اس کو لڑکیاں ملتی تھی اور لڑکی والوں کو لڑکا ملتا تھا. لیکن دوستو بزرگوں, اب اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم. اب اللہ پاک نے آہستہ آہستہ اور پھر آخر کے اندر اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہو گیا, اب شراب حرام کر دی گئی. یہ نہیں کہ چلو جتنی ہوتی پی لو, نہیں. اس سطح کا ایمان آ گیا, اس سطح کی بندگی آ گئی اور دلوں میں اتنا یقین بنا لیا ہم اللہ کے بندے ہیں. اب کسی بھی حالت کے اندر بغیر بندگی کے زندگی نہیں گزرے گی. بے بندگی شرمندگی ہے, پابندگی خوش زندگی ہے. جب اللہ کی بندگی کریں گے اللہ پاک خوشیاں عطا فرمائیں گے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اللہ پاک نے ایمان والے مرد, ایمان والے عورتیں ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ زندگی کو گزاریں گے. اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے ہم ان کی زندگیوں کو خوشگوار بنائیں. مال سے, دولت سے, عہدے سے, کرسی سے اور دنیا کی ڈگریوں سے اور دنیا کی ختم ہو جانے والی عزت کے دھوکے میں آ کر اگر ہم نے اللہ اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو گزارا, پھر اللہ پاک کی طرف سے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, جو میرے احکامات کو توڑے گا, جو میرے نبی کے طریقے کو چھوڑے گا, جو قرآن کے خلاف کی زندگی کو گزارے گا, اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ایسے انسانوں کی زندگیوں کو تنگ کرتے ہیں. ہر جمعرات کو آنا یہ ہمارا ایکسرے ہے. ہم نماز میں, ہم ایمان میں, ہم علم میں, ہم اللہ کے تعلقات میں, ہم حقوق کی ادائیگی میں, ہم اخلاق میں, ہم اخلاص میں, ہم قربانی میں, ہم جان و مال کے اندر کتنے آگے بڑھتے چلے جا رہے. گزشتہ جمعرات سے آج کی جمعرات, گزشتہ 3 دن سے اس مہینے کے 3 دن, گزشتہ ہفتہ والی گشتیں, اس ہفتے کا گشت, بلکہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے گزشتہ کل کی نماز اور آج کی نماز اگر برابر ہے تو یوں فرمایا تم ترقی میں نہیں ہو بلکہ تم تو تنزلی کی طرف جا رہے. ہمارا تو حال وہی ہے, 55 سے لے کر 55 تک وہی نماز اور پہلے چلے میں جتنی سوکھتے اور جتنی دعائیں یاد ہو گئے وہ 25 میں چلے تک چلتے رہتے.
اللہ پاک کی طرف سے ایک زندگی اللہ نے دی ہے اور بندگی اللہ کی کرنی ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت کو اتارا اور شراب کی حرمت ہو گئی. کہنے لگے کہ جس کے جگ میں تھی گلاس میں نہیں آئی, اور جس کے گلاس میں تھی ہونٹوں میں نہیں آئی, اور جس کے ہونٹوں میں تھی وہ حلق تک نہیں پہنچی, اور جن کے حلق میں تھی وہ نیچے نہیں اتاری, اور پورا کا پورا گرا دیا. یوں کہتے ہیں جیسے بارش کا وقت ہے اور ابھی کچھ دنوں پہلے 2-3 کٹھیاوال کے کچھ علاقوں میں سیلاب کی شکل آ گئی. ارے بھائی کیا ہو گیا, یہ کیا ندی اور نہر بن گئی؟ یہ ندی اور نہر نہیں ہے, یہ تو اللہ کی طرف سے جب بارش آتا ہے تو محلے کے محلے ایسے لگتے ہیں جیسے ندی اور نالے. ایسے اللہ پاک کی طرف سے جب نافرمانی اللہ پاک نے شراب کی حرمت کو قرار دے دیا ہے تو مدینہ منورہ میں ایسی شراب بہتی ہے جیسے بارش کے زمانے میں محلے میں پانی بہتا ہے. بندگی تو اللہ پاک کی ایک یہ نسبت ہمارے ساتھ. تو وہ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ چلے چلے یہاں تک کہ دیکھا کہ بچھو یہ بڑی تیزی کے ساتھ کچھوا اس کو لے کے جا رہا ہے. اب جنگل بیابان ہے, اب وہ چلے 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 یہاں تک کہ ایک درخت کے سائے میں ایک آدمی سویا تھا. ایک اژدہا بالکل بڑی تیزی کے ساتھ آیا اور اس نے یہ طے کر لیا کہ میں اس کو کاٹوں اور اس کو ختم کر دوں اور اس کو ڈسوں. لیکن وہ کیا کرے گا, اس لیے کہ نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ نظام تو اللہ نے چلایا. کاروبار کا نظام اللہ چلاتے ہیں, تندرستی کا نظام اللہ چلاتے ہیں, اولادوں کو پیدا ہونے کا نظام اللہ پر چلاتے ہیں. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا. اللہ کی حکومت ہے, جس کو چاہتے ہیں اس کو لڑکیاں ہی لڑکیاں, اور جس کو چاہتے ہیں اس کو لڑکے, اور جس کو چاہتے ہیں اس کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں سے. ارے بولو نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور روزی کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. ہم یوں کہتے ہیں کہ بھئی ہماری تو دکان سے, ملازمت سے, فیکٹری سے, اور قرآن یوں کہتا ہے تمہاری روزی تو آسمان سے اتر. بہت سال پہلے 1972 میں افریقہ ویسٹ افریقہ کے کسی ملک میں, شاید مالی یا کوئی اور ملک ہے, وہاں ایک شادی کی تشکیل ہوئی. اس نے کہا تشکیل والوں سے, ارے بھائی صاحب تم کو معلوم ہے میری 4 بیویاں ہیں اور 60 بچے ہیں. ارے بولو کتنی بیویاں ہیں؟ ارے بولو. ابھی ہم جس نے ہم کو دعوت دی تنزانیہ کے اندر, اس کی بھی 4 بیویاں ہیں. اس نے یوں کہا کہ تم میری کیا تشکیل کرتے ہو, میں اکیلا کمانے والا. لیکن اللہ کے دین کی محنت تو اثر کیے بغیر رہتی نہیں. بھائی انہوں نے یوں کہا کہ بھائی تو اکیلا کمانے والا اور 4 بیویاں اور 60 بچے ہیں, تو ایک کام کر, رات کا وقت ہمارے ساتھ گزر. اس نے کہا یہ ہو سکتا. اب یہ دن کو دکان میں جاتا اور رات کو, ارے بولو کہاں جاتا؟ مسجد میں جماعت والوں کے ساتھ. 3 دن لگائے. اب 3 دن 1 گھنٹہ بھی, ایک جملہ بھی کسی کو اثر انداز کرتا ہے. اللہ کے دین کی نسبت پر تعلیم کا حلقہ بھی اگر ہم نے حدیث سنی اور وہی وقت ہماری ہدایت کا ہے اور وہی دلوں میں نور داخل ہونے کا ذریعہ ہے, تو پھر اللہ پاک اس وقت سے ہماری زندگی کو بدل دے. ایک آدمی حج میں نہیں جاتا تھا, مالدار تھا, اس کے والد بھی, اس کی ماں بھی, اس کے بھائی بھی. کسی نے کہا کہ تعلیم کے حلقے میں بیٹھ گیا 5 منٹ. یہ تو 3 راتیں رہا, لیکن تعلیم کے حلقے میں 5 منٹ بیٹھا. اور حج کے زمانہ تھا, حج کی بجائے حج کی کتاب کی تعلیم ہو رہی. اب وہ حدیث آ گئی کہ جس پر اللہ نے حج کو فرض کیا, اگر اس نے فرض ادا نہیں کیا تو یا تو یہودی ہو کر مرے یا تو نصرانی ہو کر مرے. اب یہ بات اس کے دل میں لگ گئی. وہ مقدر کی ہدایت کا وقت ہے, اس لیے ہم کسی عمل کو معمولی کیا ہو گیا گش میں آدھا گھنٹہ دیر سے گئے نہیں,
وہی تیرا آدھا گھنٹہ تیری زندگی کی ہدایت کا سامان تھا اور تیری زندگی کے رخ کو بدلنے کا علاج تھا. اب وہ تو گھر گیا, اماں ابا بھائی بہن سب کو جمع کیا اور ابا جان کو کہا, ابا جان ہم کتنے سال سے مالدار ہیں؟ بولے بیٹے پیدائش باپ دادا ہمارے مالدار تھے, ابا جان ہمارے اوپر حج فرض ہے. اور وہ حدیث کو انہوں نے سنائی. اب انہوں نے سوچا کہا تو جتنے بھائی بہن بیٹا ماں باپ یہ 4-5 آدمی بھائی اسی سال حج کرنا چاہیے. اب یہ گئے اور برسوں تک حج فرض تھا لیکن ادا نہیں کر سکے. انہوں نے سوچا کہ ہر سال کے اعتبار سے اتنا تاوان, بھائی حج تو فرض تھا وہ 2001 میں اور 2021 ہو گئی تو چلو ہر سال کے 50,000 روپے کے حساب سے ہم اللہ کے نام پر لگائیں گے. وہ بھی انہوں نے دیکھ اور خوب قرآن پڑھیں گے, خوب بیت اللہ کا طواف کریں گے, خوب عرفات کے میدان میں روئیں گے, پھر توبہ استغفار کریں گے. اب یہ تو مجمع پہنچا, اب مان بھی لگا رہا ہے, طواف بھی کر رہا ہے اور راتوں میں رو بھی رہا ہے اور منتظر پر چمٹ بھی رہا ہے اور عرفات میں, مزدلفہ میں, مینا میں, مدینہ منورہ میں, ریاض الجنہ میں خوب مان لگا رہا ہے. اے اللہ کی فرض کو ادا کر دے اور جو کوتاہی ہوئی ہے جتنے سال کے درمیان کے اندر, اے اللہ اتنے سال کے گناہوں کو بھی تو معاف کر دے. اب اتنا زیادہ عمل, اتنے طواف, اتنے گشت, اتنے راتوں کی, اتنا قرآن پاک, اتنا اللہ کا ذکر, اتنے درود شریف, یہ کیا ہو گیا؟ بولے وہ 5 منٹ کی تعلیم کی برکت تھی. ارے بولو کتنے منٹ کی تعلیم تھی؟ وہ ہدایت کا نور تھا. کیونکہ 40ویں دن ہدایت ملنے والی تھی اور ہم تو تھے بیلگاؤں میں اور ہم تو تھے کلکتہ میں اور وہ 40ویں دن ہدایت کا نور ملنے والا تھا اور وہی دن ہمارا ٹرین میں گزرا. ہدایت تو بیلگاؤں میں, ہماری جماعت تو بیلگاؤں گئی اور 40ویں دن ہم کو ہدایت ملنا طے تھی. 10 بجے تعلیم کا وقت شروع ہوا اور 10:01 کو ہدایت کا وقت طے تھا اور ہم 10:10 کو پہنچے. امیر صاحب نے پوچھا بھائی کیا ہو گیا؟ 10 منٹ لیٹ آ گیا. یہ 10 منٹ لیٹ نہیں آیا, تیرے ہاتھ سے ہدایت کی گاڑی نکل گئی. اور اللہ کا نظام. امیر صاحب نے کہا بھائی 3 دن تم رات کو آ جاؤ. اچھا چلو 3 دن لگا, بہت اچھا لگا. احساس ہوا اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کا احساس بھی بہت بڑی بات ہے. امیر صاحب نے کہا ایک کام کر. کیا کام کروں؟ جب تو 3 دن کے بعد چلے جا لیکن تو اپنے ساتھ اپنے جیسے دوستوں کی 10 دن کی جماعت بنا. امیر صاحب نے دین کو تو نہیں آ سکتا. ارے بھائی رات کو یاد آ. اب قوت استنفار پیدا ہو رہی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا آپ اس سے کیا چاہتے ہو؟ بولے میں یہ چاہتا ہوں اس کے ذریعے سے لوگوں میں قوت استنفار, اللہ کے راستے میں نکالنے کی طاقت پیدا ہو. ٹھیک ہے اپنے دوستوں تو ہوتے ہی. ارے بھائی تم سب کو 16 تاریخ سے روز رات کو کاروبار پورا کر کے اپنے کو جماعت کے ساتھ مسجد میں قیام کرنا ہے اور صبح ریٹرن ہو جائے. اب وہ 10 دن تو کیا لگے اور دعائیں بھی تو ہوتی ہے نہیں. جب اللہ کے راستے میں نکلنا ہے آدمی, اے اللہ اس کی تسبیح, اے اللہ اس کی ملاقات, اے اللہ وہ دھکے کھلاتا ہے, اے اللہ وہ مان کے نہیں دیتا ہے. اس لیے کہ بہت بڑی سنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, اے اللہ عمر بن خطاب اور عمرو بن ہشام ابو جہل ان دونوں میں سے جو تیرے کو پسند ہو, اے اللہ دین کو تقویت پہنچا. تو حضرت عمر جب گھر پہنچے ہیں اور بہن کو مارا پیٹا ہے اور وہ استاد نکلے ہیں اور جب ان کا معاملہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا, اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی, اب میرے کو کیا پڑھتی تھی؟ بولے تم تو ناپاک ہو, ابھی تو غسل کرو, کپڑے بدلو. اب دیکھا تو پھر وہ امام صاحب نکل کر کہنے لگے عمر تمہیں خوشخبری ہو کہ جس رات کے اندر ہمارے نبی نے دعا مانگی. جماعت والے تو جو آ جاوے اس کے لیے پہلی دعا مانگیں گے. اب ان کے 10 دن کی جماعت بنی, وہ 10-12 آدمی آئے, رات کا نظام چلا. یہ 72 کی بات ابتدا کی, اس کو ہم دلیل نہ پکڑے. اب وہ 10 دن لگے.
اس کے درمیان کے اندر ذہن بن گیا اور انہوں نے یوں کہا کہ میں 4 مہینے کے لیے تیار ہوں. لیکن کیسے جاؤں امیر صاحب؟ 4 بیوی اور ارے بولو 60 بچے. اب میں جاؤں تو کیسے جاؤں؟ امیر صاحب تو امیر صاحب ہوتے ہیں نا. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ. پورا ان کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا آدمی کبھی ضائع نہیں جاتا. وہ تو حدیث ہے, وقت نہیں ہونا میں آپ کو سنا تھا کہ جب اللہ کے راستے میں نکلتے تو اللہ پاک اللہ کے نبی کی زبان سے کتنی چیزوں کی حفاظت کا وعدہ فرمایا. انہوں نے اپنے مشورہ کر لیا, تمہارا بڑا بیٹا کتنے سال کا ہے؟ بولے اس کے پاس کتنا وقت ہے؟ بولے اچھا اگر وہ آدھا دن دکان میں بیٹھے, بولے بیٹھے اتنا, اس لیے کہ جس کے 60 بچے ہوں گے اس کا پہلا بچہ بڑا تو ہوگا ہی نا. بولو گے تو ظاہر ہی بات. اب ہم اس کی تو سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ یہ 60 اور 4 64 اور میں 65 آدمی کا خدا کون ہوں. وہ تو یہ سمجھ رہا ہے, اس کو تھوڑی سمجھ میں آئی. لیکن اس کی سمجھ میں امیر صاحب نے کہا کہ تیرے بڑے بیٹے کو, پھر دوسرے نمبر کا بیٹا, بولے اس کی اسکول دوپہر میں, اس کی چھٹی صبح میں, اس کی دوپہر میں, بولے اس کو آدھا دن, اس کو آدھا دن. اور ابھی ہم کو 10 دن کی دے رہے ہیں یہاں سے, اس ملک میں ویزا نہیں ملی, ہم کو آگے بیت اللہ جانا, اور 10 دن کے اندر ٹرین کر. اس نے کہا کہ تم کو گھر پہ آنا پڑے گا. ایک تو حور عین ہے جو جنت کی حور ہے, اور ایک حور 3 ہے جو مٹی کی حور ہے, اس کو سمجھانا پڑے گا. مولانا عمر صاحب فرماتے تھے ہمارے 2.5 گھنٹے کا بیان اور آدمی کا ذہن بنا, لیکن وہ جو چوٹنے والی ہوتی ہے نا, اس کے 2 آنسو ہمارے 2.5 گھنٹے کے بیان پر پانی پلاتے ہیں. چلو جائیں گے, سب کو جمع کیا, اللہ کی قدرت ارب تھے. تو سب نے کہا کہ بھئی یہ ترتیب سے ہم نے سوچا ہے. بول اچھا رہ جاؤ, چلو. بہت زیادہ ایمان, یقین, آخرت, توحید اور تمام فضائل بیان کی. اب یہ گئے, یہ بڑے میاں 4 مہینے کے لیے چلے. اب کچے گھر تھے, کھانا کم زیادہ ملتا تھا, سواریہ میں بھی کچھ نہیں تھا. اب اللہ کا نظام ہے, وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. وہ جو تمہارے اندر کی چاہت ہے نا کہ اللہ پاک کچھ دنیا بھی دے دے, تو اللہ پاک تو بولو اللہ کے دین کی محنت کرنے والوں کو جمانے کے لیے کچھ تھوڑی مقدر کی دنیا بھی دے دے. اب کو وہاں کے دروازے کھلے, سب کی چھتیں پلاسٹر کی جو تھی کچی تھی وہ اللہ کے کرم سے سلیب ہو گئے, سواریاں مضبوط ہو گئی, گھروں میں مشین آ گئے, فریج آ گئے, اور اس کے 4 مہینے پورے ہو گئے. اب وہ حج کے لیے کچھ لوگ گئے, تو یہ حج میں تھے, تو ان کی بیویوں نے, ان 4 نے خط لکھا اپنے شوہر اور یوں کہا کہ بھئی ہم 4 کی طرف سے آپ کو اجازت ہے, آپ کو اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے گئے ہیں, لیکن آپ 12 مہینے پورے کر کے آؤ. اب یہ خط پہنچا عرفات کے میدان میں, بزرگان دین موجود ہے. بچانا والا نے کہا کہ مولانا عمر صاحب لے کر گئے, ابھی کیا کرنا چاہیے, چلو مشورہ کرو میرا, کہ میں 4 مہینے کے لیے آیا تھا. تو مشورہ ہوا باقی, عورتوں نے اجازت دے دی, اور یہ پہلا آدمی ہے اس علاقے کا. تو مشورے میں بات طے ہو گئی, ابھی تو یہ 4 مہینے لگا کر واپس چلے جاوے, لیکن ہر سال 4 مہینے لگا واپس. ان کی بیویوں کو جا کر دیکھا, ان کے مکانات کو دیکھا, ان کے گھر کے فرنیچر کو دیکھا, اور کہنے لگے ارے بھائی صاحب اگر تم پہلے سے چلے جاتے تو پھر اللہ پاک تو ہمارے نظام کو بدل دیتے, تم رکاوٹ کا ذریعہ بنے تھے کہ تم رہے تو ہم کو کچا پکا کھانا پڑا, ہاتھ سے کپڑے دھونے پڑے, اور کچے مکانوں میں زندگی گزارنی پڑی. جو کہتے ہیں اللہ پاک نے اس کی زندگی کو بدل دیا. اس نے اور مکانات تو سب پکے ہو گئے, ایک بازو کی بلڈنگ کھڑی, وہاں مدرسہ قائم کیا, وہاں مکتب شروع کیا, وہاں حفظ کلاس شروع کیا, وہاں عالم دین کا کورس شروع کیا, اور اب تک اللہ کے کرم سے اس علاقے میں ہزاروں لاکھوں کو اللہ پاک نے حافظ اور عالم بنا. اللہ پاک ایک نظام ہے.
تو ذنون مصری رحمت اللہ علیہ جب وہاں پہنچے تو بالکل قریب تھا کہ سانپ کاٹے، اور بچھو نے حملہ کر دیا سانپ کے اوپر، ازدہے کے اوپر. اور یہ قانون ہے کہ جب بچھو اور سانپ کی لڑائی ہوئے تو بچھو کا زہر اس کو ایسا چڑھ جاتا ہے کہ سانپ کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، تو تھوڑی دیر کے اندر سانپ تو وہیں ختم ہو گیا. اب اس نے اس کو جگایا، ارے بھائی صاحب تو کوئی اللہ کا ولی ہے، تو کوئی متقی ہے، کوئی بہت بڑے ادارے کا فالج ہے کہ تیرے لیے اللہ کی یہ مدد چلی. اب وہ تو کھڑا ہو کر کہنے لگا، ارے بھائی صاحب میری مذاق مت اڑاؤ، میں تو شراب کا عادی ہوں اور میں تو شراب پی کر یہاں پر آ کر سو جاتا ہوں، جب میرا نشہ اتر جاتا ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں. اب اس نے اے اللہ، ایسے شرابی کے لیے پوری حفاظت کا نظام. تو ایک سے آواز آئی کہ ہر وقت کے اندر نیک لوگوں کی حفاظت کریں گے، ان برے لوگوں کی حفاظت کون کرے گا؟ نظام تو اللہ پاک چلا. اس لیے دوستو بزرگوں، ہماری زندگی میں دو نسبت ہے، ایک تو اللہ ارحم الراحمین ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. وہ دونوں صفتوں کے ساتھ ہماری زندگی گزرنی چاہیے. کیسا ہی آدمی کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں. ہمارے دلوں میں دم آ جاوے اللہ کا باقیون نفس کا، اے نبی جی اگر یہ لوگ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تو کیا تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو؟ کیسے اللہ کے نبی کی بے چینی ہوگی جب اللہ پاک کی طرف سے آیت اتری ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. تو دیکھے گا کہ قبیلے کے قبیلے اسلام کی طرف متوجہ ہو گئے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. اللہ کی تسبیح اور تکبیر کو بیان کرو اور توبہ اور استغفار کرو، اللہ تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. جب یہ بشارت اتری ہے تو صحابہ کرام خوش ہو گئے. اب تو اللہ پاک نے اس لیے کہ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، یہ پہلی شرط ہے. ہمیں یقین ہو جاوے اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے اللہ ہر کچے پکے مکان میں اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کو داخل کرے گا. ارے بولو کون داخل کرے گا؟ میں اور آپ نہیں کریں گے، وہ تو اللہ ہی کرے گا. حضرت زینب آگے بڑھی ہے، ابا جان دور سے آ رہے ہیں، کپڑے بھی غبار آلودے، چہرہ بھی غبار آلودے، تھکے ماندے ہیں، اور بیٹی روتی ہوئی ابا جان کے چہرے کو دھلا رہی ہے اور رومال سے صاف کر رہی ہے. ابا جان آپ اتنی محنت اور مشقت کیوں کرتے ہو؟ ابا جان نے جواب دیا، بیٹی اللہ نے وہ کام دیا ہے، اس کام کی برکت سے اللہ تیرے باپ کے لائے ہوئے دین کو ہر کچے پکے مکان میں داخل کر کے رہے گا. وہ دین ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. تو میری باتیں ادھوری نہیں رہ جاوے کہ وہ جو گنہگار تھا اور جس کو اللہ پاک نے چھوٹے چھوٹے گناہ یاد دلا دیے تو وہ تو بے چین ہو گیا کہ میں تو ہلاک ہو جاؤں گا، اس لیے کبھی تو بڑے بڑے گناہ باقی ہے. تھوڑی دیر ہوئی کہ رحمت کا جھونکا آیا اور اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوا کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دو. اب اس کے اندر طاقت آ گئی اور یہ کہنے لگا، اللہ میاں یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ، میرے تو بڑے بڑے گناہ بھی ہے، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی رحمت، تو اللہ کی رحمت تو ماں کے پیٹ میں بھی اور دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی اور جنت میں جانے کے بعد بھی ہم اس ارحم الراحمین کے بندے ہیں. اللہ پاک کی طرف سے اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. قبیلے کے قبیلے اسلام کی طرف آئے اور اللہ پاک کی طرف سے فتح مکہ کے بعد ہوا. یہ جو قسمیں کھانے والے تھے، ہم پہاڑ کی چوٹی پر سے گر جائیں گے، ہم سب سمندروں میں چھلانگ لگائیں گے، لیکن محمد عربی کے کلمے کو قبول نہیں کریں گے، ایسے ضدی انسانوں کو اللہ پاک نے ہدایت سے نوازا. بعد میں کسی نے ہندا سے کہا، ارے تو قسم کھا چکی تھی اور تو نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ کبھی محمد عربی کے کلمے کو قبول نہیں کریں گے، کیا ہو گیا؟ تو کیا کہا، میری نیت تو نہیں تھی لیکن میرے دل میں ہدایت کو بڑھا گیا. ارے بولو ہدایت دینے والا کون ہے؟ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا.
اللہ پاک قرآن پاک کے اندر کہتے ہیں اگر ہم چاہے تو ہم تو ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت دیں، لیکن ہم کو نوازنے کے لیے اللہ پاک محنت کراتے ہیں۔ اب قبیلے کے قبیلے اسلام کی طرف آ گئے، وحشی ابن حرب نے لکھ کر بھیجا، اے اللہ کے نبی میری بھی تمنا ہے کہ میں اسلام میں داخل ہو جاؤں، لیکن قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے اوپر جو اتری ہے، تمنعونی آیۃ نزلت الی، ایک آیت جو اتری ہے وہ آیت میرے کو روکتی ہے۔ وہ کون سی آیت؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، کہ جس نے شرک کیا، جس نے قتل کیا اور جس نے زنا کیا، اللہ پاک کا اعلان ہے ایسے لوگوں کو جہنم میں دوگنی سزا ملے گی۔ یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، اس کو اہانت آمیز ذلت والا عذاب ہوگا۔ اب اس نے لکھ کر بھیجا، اے اللہ کے نبی میرے کو تو اسلام میں داخل ہونا ہے، لیکن یہ آیت جو آپ کے اوپر اتری ہے 19 پارے کی آیت ہے، یہ آیت میرے کو روکتی ہے۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس دعوت کی مبارک محنت سے دوستو بزرگوں، یہ بے چینی، اے اللہ میرے محلے میں 300 گھر، 600 بالغ مرد اور 120 آدمی فجر کی نماز میں آتے ہیں، جبکہ 90% لوگ مجمع نہیں آتا ہے، 20%، 15%، 25% ہے، 75% کا کیا ہوگا؟ یہ بے چینی۔ میرے یہاں 15,000 آدمی شہر اور ضلع میں جن کے چلے 4 مہینے لگ چکے ہیں، اگر 10 کی جماعت بنتی تو 1500 جماعت ہر مہینے بن سکتی تھی، لیکن اے اللہ 150، 200، 250 جماعتیں بن گئی۔ اے اللہ میری مسجد میں چلے 4 مہینے والے 200 ہے، لیکن کش میں 12-15 آدمی، مسجد والا جماعت میں 25 آدمی۔ یہ بے چینی، میرا محلہ، میرا شہر، میرا ضلع، میری مسجد کے اطراف میں 300 گھر ہے، 600 بالغات ہے اور 3 جگہ اجتماع ہوتا ہے اور 15 قریب 45 بہنیں آتی ہے اور ہے 600 بالغات۔ اب یہ 555 بہنیں میرے محلے کی اجتماعی تعلیم میں آئے گی، پھر ان کے گھر میں تعلیم ہوگی، پھر ان کے بچوں کی تربیت صحیح ہوگی، پھر یہ اپنی زندگی میں کوشش کریں گے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت علی نے کیوں کہا؟ اس کا معنی یہ ہے علمہن الدین، ان کو دین ایمان سکھلاؤ، ان کو علم سکھلاؤ، ان کی زندگی اللہ کے احکامات والی بنے، ان کی زندگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی بنے۔ اب یہ کون سکھلائے گا؟ جو بہنیں ہماری اجتماعی تعلیم میں آئی۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اللہ کا فیصلہ ہے کہ جس نے شرک کیا، جس نے قتل کیا اور جس نے زنا کیا، اس کو اللہ پاک جہنم میں داخل کریں گے۔ اب اللہ کے نبی کی بے چینی پر اللہ پاک کی طرف سے آیت آئی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اگر یہ ایمان میں داخل ہو گئے اور توبہ کر لی اور عمل صالحہ کر لیا، اب اللہ پاک کو کتنے رحیم ہے، رحمان الرحیم کی نسبت ہے، اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ ہو گیا اگر یہ ایمان توبہ اور عمل صالحہ کریں گے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہم ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے کہ چلو اللہ پاک نے راستہ بتلا دیا، اس کو کہلا بھیجا۔ اب اس نے جواب میں یوں کہا، اے اللہ کے نبی اس میں جو 3 باتیں، ایک تو توبہ، ایمان اور عمل صالحہ، میں نے توبہ کر لی، کلمہ پڑھ لیا، ایمان عمل صالحہ کا موقع نہ ملا تو پھر شرط پوری نہیں ہوگی اور پھر میرا مسئلہ تو کھٹائی میں رہ جائے گا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہوئے، آپ کی بے چینی پر اللہ پاک کی طرف سے آیت آئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ
اللہ جس کو چاہیں گے اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. پھر اللہ کے نبی خوش ہو گئے. اگر یہ توبہ اگر یہ ایمان میں داخل ہو جائے گا اور شرک سے بچ جائے گا اللہ پاک تو معاف کر دیں گے. پھر اس نے کہنا بھیجا اے اللہ کے نبی اس میں تو لمن یشاء اللہ جس کو چاہیں گے اس کو معاف کریں گے. اللہ کو اللہ پاک نے جو شرط لگائی ہے ہو سکتا ہے میں اللہ کی مشیت میں نہ ہوں. اب اللہ کے نبی بے چین ہو. یہ بے چینی دعوت کی محنت سے مطلوب ہے کہ میرے محلے میں 50-60 سال سے گشت ہوتا ہے لیکن ابھی تک 100% نماز زندہ نہیں ہوتی. کون کرے گا؟ کوئی نبی آنے والے نہیں ہے, کوئی فرشتے آنے والے نہیں ہے, گشت کرنے کے لیے کوئی بلسار سے اور انگلینڈ سے کوئی آدمی آنے والا نہیں ہے. یہ تو اپنی مسجدوں کا گشت ہے, یہ تو اپنی مسجد والی جماعت ہے. اب یہ بے چین. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے. اے اللہ اس لیے کہ اللہ کی مشیت. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند میں قاضی طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دادا ہوتے, ان کے ایک لالا جی آیا کرتے تھے اور سے مرتبہ اشارہ کنایا کلمہ پڑھنے کے لیے, لیکن لالا جی قبول نہیں کرتے. کچھ دنوں کے لیے نہیں آئے تو مولانا نے تحقیق کروائی تو بھائی لالا جی بیمار. کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ کے اندر بے چینی تھی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے وطن کا کوئی بھائی دنیا سے رخصت ہو جاتا تھا تو آپ ہرے مان کر روتے تھے, آپ اپنے رانوں پر ہاتھ مارتے تھے. اگر اللہ پاک نے پوچھ لیا اے الیاس تیری موجودگی میں ایک آدمی بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت ہو گئے, پوچھا جواب دے. وہ بے چینی. تو مولانا نے خواب میں دیکھا کہ لالا جی تو جنت میں ہے. ارے بولو لالا جی کہاں ہے؟ ارے بھائی یہ کیسے ہو گئے؟ جنت کی ٹکٹ کا ایمان ہے, کلمہ ہے. اور یہ ارے بھائی پوچھا لالا جی کیا ہو گیا؟ بولے میں تمہاری مجلس میں آتا تھا, آج کے دور میں تمہارے جمعرات کے اجتماع میں آتا تھا اور میں نے دیکھا ہمارے بہت سے ساتھی جو کرسی لگا کر بیٹھتے تھے اور جمعرات کے اجتماع کی پابندی کرتے تھے, اللہ پاک نے ان کو موت عطا فرمائی تو جمعرات کی رات یا جمعہ کر دی. نیت کرو انشاءاللہ ہم سب بھی برابر پابندی کے ساتھ لگے رہیں گے اور پورے شہر اور ضلع کے تمام ساتھیوں کو لے کر آئیں گے. ایک زمانہ تھا ہمارے یہاں جمعرات کے دن بورڈ لگ جایا کرتا تھا, آج عصر کی نماز پڑھی ہماری دکان پہلی بند تھی. جیسے جمعرات سے اجتماع جوان اٹھے تو لوگ وطن کے بھائی جلدی سے مال موکلے آپ کو, کہا کہ آج جمعرات سے گروار سے تمہاری دکان تو بند نہیں. اللہ کرے ہماری موجودگی میں ہم احباب کو لے کر آوے اور ہمارے معاملہ کا, ہمارے ماحول, ہمارے بازار ایسے بن جاوے کہ لوگوں میں چرچے ہو جاوے کہ بھئی آج جمعرات ہے, آج تو عصر کی نماز کے بعد دکان بند کر دی. پوچھا کیا بات ہوئی دادا جی؟ بولے آپ کی مجلس میں آتا تھا اور وہ جو ایمان یقین کی باتیں آپ کہتے تھے مرنے کے وقت کے اندر میرے کان میں گونجتی رہی اور میرے دل نے کہہ دیا وہ بڑے میاں جس کی مجلس میں تو آتا تھا اس کی بات کو قبول کر لے. سکرات سے پہلے جانکاری سے پہلے میں نے سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا. میں نے کوئی نماز نہیں پڑھی, میں نے کوئی ذکر نہیں کیا, میں کوئی عمل نہیں کر سکا, لیکن اس کلمے کی برکت سے اللہ نے زندگی بھر کا شرک اور کفر کو اور تمام گناہوں کو معاف کر کے اللہ پاک نے جنت کا داخلہ دیا. ہم تو اس رب کی غلامی کے لیے اور اس رب کی بندگی کے لیے دنیا میں آئے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے کہ اس میں تو اللہ پاک کی طرف سے کہ اللہ جس کو چاہیں گے, ہو سکتا ہے میں چاہت میں نہ. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو. اب اللہ پاک تو ہر چیز کو جاننے والا بولو کون ہے؟ آپ کی بے چینی, آپ کی زبان کے بول, آپ کے مشورے, آپ کا چلنا پھرنا, آپ کو لوگوں کے ساتھ ملنا, یہ سب کون جانتا ہے؟ سامنے والا نہیں جانے گا کہ تمہارے دل میں کیا ہے, لیکن بولو اللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. آنکھوں کی خیانت کو اللہ جاننے والا ہے اور دلوں کے احوال کو بھی بولو کون جانتا ہے؟ تو اللہ جانتا. اب آپ کی بے چینی کو اللہ پاک نے
میرے محبوب بے چین ہو گئے. اللہ نے تیسری آیت کو اتاری اور کیا اتارا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے وہ گنہگار بندے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے قطعاً نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں اور اللہ تو بڑے غفور رحیم. ابھی جب آیت اتری ہے، اب وحشی ابن حرب اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور پورا اطمینان ہے. اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاوے، آپ کو اپنے چچا یاد آ گئے. یہ وحشی کون ہے جنہوں نے آپ کے چچا کو قتل کیا ہے، ناک کان کاٹے گئے اور اس عورت نے اس کو دھاگے میں پھرویا ہے، اس کو لٹکایا ہے اور دل کو نکال کر کے اس عورت کے حوالے کیا ہے جس نے چبایا ہے. اللہ کے نبی کے رضائی بھائی بھی ہے اور چچا بھی ہے، اور آپ کی بہادری اللہ پاک نے اسلام کو اتنے بڑے شیخ سوار عطا فرمائے تھے. اللہ کے نبی ان کی حالت کو دیکھ کر اپنے چچا کو یاد کر لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ یوں کہا، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تو میری نظروں سے اوجھل رہے؟ ہو سکتا ہے کہ سامنے آوے اور اللہ کے نبی کے دل میں کوئی بات آ جاوے اور نبی آسمان سے فیضان اتار کر بندوں کو پہنچا دیتے تھے. اگر اس میں کوئی میل اور کدورت آ گئی تو اللہ کے نبی کا تو کوئی نقصان نہیں، لیکن سامنے والے امتی کا نقصان ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ کے پیچھے بیٹھے لیکن پورا اطاعت کا ثبوت دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رحمت للعالمین کے امتی ہے. انہوں نے مدینے کو چھوڑ دیا، آپ نے مدینہ چھوڑنے کو نہیں کہا، لیکن آئے بہت کہ تو میرے سامنے آ جاتا ہے، میرے کو اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں اور یہاں تک کہ ملک شام چلے گئے. کیا بات ہو گئی کہ کبھی میں بھول سے اپنے گھر سے نکلوں اور اللہ کے نبی سامنے سے آ گئے. میرے اختیار میں تو نہیں تھا، میری نیت تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کا میرے کو دیکھ لیتے اور اللہ کے نبی کا ارشاد یہ ہے کہ بہتر ہے کہ تو میرے پیچھے یعنی میرے آنکھوں کے سامنے نہ آوے، اور قصدن نہیں، اگر بھول سے بھی آ جاؤں گا تو میں اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والا نہیں رہا. میں قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ مدینہ منورہ کو چھوڑ دیا، ملک شام چلے گئے اور اس حالت میں پیارے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے. ابو بکر صدیق کا زمانہ ہے اور اس وقت کے اندر خالد ابن ولید کو سپہ سالار بنایا ہے اور مسیلمہ ابن کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ان کو قتل کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے، یہ تو جھوٹا ہے، اور جو جھوٹا نبوت کا دعوت کرے گا وہ تو واجب القتل ہے. تو انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ میں نے اسلام کے بہت بڑے آدمی کو بھی قتل کر دیا، شہید کر دیا، اے اللہ تو میرے کو یہ سعادت دے دے تاکہ میں مسیلمہ ابن کذاب کو قتل کر لوں. اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لی اور انہوں نے مسیلمہ ابن کذاب کو قتل کر کے جہنم رسید کر دیا. کوئی کہتا تھا انت قاتل حمزہ، تو حضرت حمزہ کا قاتل ہے، تو یہ کہتے تھے میں مسیلمہ ابن کذاب کا بھی قتل کرنے والا. دل کا پر دل کا یہ دونوں برابر ہو، لیکن اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ذرہ برابر بھی زد نہ آنے دیا. ہم ارحم الراحمین کے بندے ہیں اور رحمت للعالمین کے امتی ہے. یہ نسبت کا لحاظ کرنے کے لیے اللہ پاک نے بہت آسان محنت دعوت کی چلائی ہے. اگر ہم اس میں قربانی دیتے رہیں گے پھر زندگیوں میں سنت آئے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات آئیں گے. ہم کل ایک جگہ تھے تو میں نے پوچھا، ہم تو اتنے ناواقف ہیں، نماز کو کیا؟ ایک آدمی اثر کی میں نے ایک جگہ پوچھا بھائی فجر کی کتنی؟ تو 4 رکعت. ظہر کی کتنی رکعت؟ تو 10. اثر کی کتنی؟ تو 4 رکعت. ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ 4 ہے یہاں کے، اور اس 4 رکعت سنت پر کیا ملے گا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک رحم کرے اس بندے پر جو اثر کی 4 رکعت سنت ادا کرے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ سنت غیر موقعہ نہیں. دوستو بزرگوں، جو آدمی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فقد فاز فوزا عظیما. یہ سوغات ہماری اپنی ذاتی زندگی، میرے بیوی بچے، میرا محلہ، میرا شہر، پوری دنیا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی زندگی میں اللہ کے احکامات آ جاوے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آ جاوے. اس کے لیے اگر میری زندگی لگ جاتی
چاہتی ہے میرا تن من دھن میری جان مال کی صلاحیتیں اگر اللہ کے دین کے تقاضے پر نہ کر اللہ پاک پوری دنیا کو یہ دو نسبتیں اور دونوں چیزیں عطا فرما دے تو دوستوں بزرگوں سستا سودا ہے ہم توبہ استغفار کریں معافی مانگے اور آج یہ نیت کرے انشاءاللہ اس دعوت کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے. ارے اس کے لیے سب تیار ہو انشاءاللہ اس کے لیے سب تیار ہو. مولانا عمر صاحب فرمایا کرتے تھے اس کی پہلی سیڑھی ABCD الف با تا سا 4 مہینے ہیں تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب بھی 4 مہینے لگائیں گے انشاءاللہ. ارے لگاؤ گے انشاءاللہ ارے لگاؤ گے انشاءاللہ کون کون نیت کرتا ہے لگائیں گے لگا. اچھا